بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ ملک کے اوپر۔ سورہ ملک کی میں تھوڑی سی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ سورہ ملک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑا کریں گی قیامت کے دن اور پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اور جھگڑا کر کے قیامت کے دن ان لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ طبرانی کی روایت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک قبر کے عذاب سے آڑ ہے۔ آگے سورہ ملک میں ہم بات کریں گے موت کے موضوع کے اوپر، کہ بیان کیا گیا ہے کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ بہت ہی زبردست بیان کیا گیا ہے، بہت ہی زبردست بیان۔ اور ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ ہم نے موت کو ایک لمحہ قرار دے دیا کہ ایک لمحے کی موت ہے۔ واسف صاحب نے بہت ہی اچھا بیان کیا، بہت ہی زبردست ان کی گفتگو میں بیان کیا گیا ہے موت کے بارے میں، کہ موت تو ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ بچپن ختم ہو گیا، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا ختم ہو گیا، دن آیا، دن ہوا ختم ہو گیا، شام آئی ختم ہو گئی، رات آئی ختم ہو گئی، جوانی آئی ختم ہو گئی۔ یہ کیسا یہ کیا ہوا؟ یہ کیسا دن آیا؟ یہ کیسی رات آئی؟ یہ کیسی جوانی آئی؟ یہ کیسا بڑھاپا آیا؟ یہ کیسے دن آئے؟ دوست عزیزو اقارب ساتھ ختم ہوتے گئے۔ واسو صاحب فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں ہے کہ چلتے چلتے باہر کے لوگ تمہارے ساتھ شامل ہو گئے، اور تم کہتے ہو کہ یہ باہر کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ چل رہا تھا، یہ باہر کے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اور شاعر فرماتا ہے بہت ہی زبردست، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا نکلے، کبھی اس گھر سے جا نکلے کبھی اس گھر میں جا بیٹھے۔ اور پھر اس کے بعد اسی سورہ میں آسمانوں کا ذکر ہے، اور اسی نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کیا تو خدائے رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھے آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ 112 نظر دوبارہ تھک کر تیرے پاس تھک کر لوٹ آئے گی۔ اور ناسا نے آج دریافت کیا ہے، بلکہ ابھی بھی یہ بھٹکے پھر رہے ہیں، اور ہم نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے، یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی بلیک ہول تلاش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے 100 ارب سال لگ جائیں انہیں دیکھنے کے لیے۔ اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کی خبر دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ کہ جس نے پیدا کیا وہ بھلا بے خبر ہے، وہ تو ہر چیز جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے، اس کے پوشیدہ، اس کے اندر اس کے دل کے بھیدوں کے اندر کیا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں تو انسان کے جو دل کے اندر خیالات آتے ہیں اس سے بھی واقف ہوں کہ کیا خیال آیا۔ پھر اسی میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہے۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جن کی بڑی بڑی فوجی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تمہاری فوج بھی ہو تو اگر اللہ نہ چاہے تو تمہاری فوج کیسے یہ آگے بڑھ سکتی ہے، کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ کہ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہے۔ بھلا اگر وہ تمہارا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ مگر یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نفرت گویا دلدل،
یا کوئی اور ایسی چیز یا جالا، مثلا کسی ایسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اس چیز میں زبردست قسم کا افیکٹو ہے. ریڑی والے سے لے کے اپر لیول تک، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، معاشرے کے اندر، اداروں کے اندر سرکشی، نفرت، اس نفرت نے تباہ و بربادی پھیلا دی، ختم کر کے رکھ دی، اخلاقیات ختم کر دی، ہر چیز ختم کر دی. اور ہم سوچ رہے ہیں ہم سیدھے رستے پہ ہیں، ہم فلاح پانے والوں میں سے ہیں، ہم مسلمان ہیں. نہیں، مگر ایسا نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو بھلا دیکھو تو تمہارا پانی جو تم پیتے ہو، برتتے ہو، خشک ہو جائے، خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے. اس پہ یہ سورہ اینڈ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے. آج ہم دیکھیں اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، ہمارا پانی جو ہم پی رہے ہیں سطح زمین سے نیچے چلا گیا، بہت نیچے چلا گیا. ٹھیک، یہ ایک میسج ہے اوپر والے کی طرف سے. کیوں چلا گیا؟ کس وجہ سے چلا گیا؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے چلا گیا. ہمارے بزرگ وہ بھٹک گئے اور ان کے ساتھ نوجوان نسل وہ بھی بھٹک گئی. بغض، کینہ، نفرت، جیلسی، حسد، چوری، چکاری، سب کوالٹیز ہم میں آ گئیں. بس یہی دعا ہے، اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں اگلے موضوع کے ساتھ. فی امان اللہ.